الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستو اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے پہلی وحی دے نزول تو بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے او دے درمیان فاصلے تے علماء دے اور محققین دے درمیان آراء مختلف ہیں۔ بعض علماء فرماندے نے کہ پہلی وحی یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق اور دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر فربک فکبر وثیابک فطہر، اس دے نزول دے درمیان 3 سال دا وقفہ ہے۔ یعنی پہلی سورت نازل ہوئی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق اور دوسری نازل ہوئی ہے سورہ مدثر دی آیات بینات، تو انہاں دے درمیان 3 سال دا وقفہ ہے۔ بعد نے اس تو کم لکھیا ہے، بعد نے فقط 3 دن وقفہ لکھیا ہے، مگر وقفہ ضرور ہے پہلی اور دوسری وحی دے درمیان۔ تو رسول اللہ سرکار نو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، محبوب اٹھئے اور ڈرائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت دا اظہار فرمانا شروع کر دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وحی دے اندر جو وقفہ ہے اس دی وجہ یہ ہے تاکہ طبیعت دے اندر جو پہلی وحی دے نزول تو بعد تغیر پیدا ہویا سی وہ استقلال تے تبدیل ہو جائے اور طبیعت دوبارہ طلب تے آ جائے کہ او پیغام الہی دوبارہ آئے اور تڑپ پیدا ہو جائے۔ جب وہ تڑپ پیدا ہو گئی تو دوبارہ وہی نازل ہوئی کہ محبوب اٹھئے اور ڈرائیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں
تکیا حضور دے اعلان نبوت دے زمانے میں اجے اعلان ہویا نہیں سی جو میں خواب تکیا کہ میں دیکھیا کہ چند مکے دے آسمان دے طلوع ہے جی روشنی ہر گھر میں گئی لیکن وہ چند میرے گھر اترے ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں یہ خواب دیکھیا تو میں سفر میں تھا ملک شام دے تجارتی سفر میں فقصها على بحیرہ راہب تو بحیرہ راہب نو میں ایک قصہ سنایا میں نے اس طرح خواب آیا کہ اس نے کیا کہ ان قریب تیرے شہر وچ اس ہستی کا ظہور ہونے والا ہے جدا سی سارے انتظار کر رہے تو چھتی جا اس سعادت عمدی کو حاصل کر۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ صحابہ وجنہ فرماتے ہیں میں بصرہ شہر دی منڈی میں ساں بصرہ شہر دی منڈی سائی کے تھے کاروبار بزنس ہوتا سی میں اٹھے ساں تے میں بھی خواب دیکھا تو ایک روایت چاہتا ہے کہ مینوں ایک راہب نے ویکھیا تے مینوں بلا کے اپنے گھر لے گیا تے مینوں کہندا ہے تو کتھوں ہے دو روایات تو میں کیا کہ جی میں مکہ تو ہوں۔ اس نے کیا جس نبی دا کتاباں میں ذکر سی او دے ظہور دا مہینہ ہے او دے ظہور دا اے ہی مہینہ ہے تے جے دوڑ سکنا ہے تے دوڑ اس محمد تے ایمان لیون والے پہلیاں بندیاں وے شامل ہو لیکن انہاں دا نام انہاں نے احمد دسیا کہ ساڑیاں کتاباں وچ انہاں دا نام احمد ہے عبداللہ دے بیٹے ہون گے تے اگر تو سعادت نو حاصل کر سکنا ہے تے دوڑ۔ حضرت ابوبکر ادھروں تے حضرت طلحہ اتھوں فرماندن اسی چل پے۔ حضرت طلحہ فرماندن جدو میں پہنچیا تے پوچھیا تے پتہ لگیا کہ میں تھوڑا جہا لیٹ ہو گیا ابو قحافہ دا بیٹا میرے تو پہلے نمبر لے گیا۔ اچھا ایک بات جو میں یہ اتے غور کیتا ہے رسول اللہ تے ایمان لیاؤن والے بندے نوجوان سن بنیادی طور تے جنہ بندیاں دین قبول کیتا ہے نا وہ نوجوان لوگ سن بوڑھے بعد میں ایمان لائے مثلا حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام بن خویلد یہ بھی عشرہ مبشرین میں چلے حضور دی پھپھی دے بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بھتیجے نے حضور دی پھپھی دے بیٹے نے اور حضرت خدیجہ دے بھتریے لگ دے زبیر بن عوام بن خویلد اور ابو بکر صدیق دے جوائی نے رسول اللہ دے ہم زلف نے یعنی ابو بکر صدیق دی ایک بیٹی انہاں دے نکاح وچ سی اور ایک بیٹی رسول اللہ دے نکاح وچ سی۔ ابو بکر صدیق دا ایک رشتہ اپنی بیٹی دی طرف رسول اللہ دی پھپھی دے بیٹے نال سی تے دوسرا خود رسول اللہ نال سی۔ میں صدقے جاواں ابو بکر صدیق تو جنوں اللہ نے دوویں داماد یوں دیتے نے جنہ دیاں شاناں وکھریاں نے۔ حضرت زبیر انہاں دی عمر 14 سال سی جدوں انہاں کلمہ پڑھیا۔ حضرت علی پاک دی عمر پاک 10 سال سی جدوں انہاں کلمہ پڑھیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دی عمر پاک 38 سال سی جدوں انہاں کلمہ پڑھیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بالکل نو عمر سن 20 سالاں تو بھی گھٹ سن جدوں انہاں کلمہ پڑھیا تے انہاں دی ماں نوں ایڈا غصہ لگا انہاں کہا پتر جے تو ریورس نہ ہوئے
یعنی تو پیچھا نہ ہٹیوں اپنے پرانے دین کفر والے دے تے میں اُنی دیر تائیں روٹی نہیں کھانی. انہیں ایک دن پورا روٹی بھی نہ کھاتی تے پانی بھی نہ پیتا. ہن ماں آئی دوجے دن مڑو نہ وہ کمزوری ہو گئی لیکن دوجے دن مڑو قریش دیاں عورتاں بڑیاں غیرت والیاں ہوندیاں سن انہاں دوجے دن بھی کوئی نہ روٹی کھاتی. حضرت سعد اپنی امی کو گئے تے فرماندے نے اماں تیری ایک جان ہے کدی تیریاں 100 جانا بھی ہون نا تے تو بار بار مردی رہے اماں میں محمد دا ساتھ نو چھڑنا. میں انہاں بندیاں تو بڑا حیران ہونا جڑے آندے نے محمد دا کلمہ صحابہ روٹیاں آستے پڑھیا ملنگر بڑا لبسی میں نہ بھلیا تساں ویکھے ہی نہیں تساں پڑھے ہی نہیں تو انو خبر ہی نہیں. جاؤ بھلے ہو اپنا کام کرو تساں کدی اس دنیا پڑھے ہی نہیں کہ اے عشق دی دنیا کی ہے. حضرت زبیر نو صاف وچ ولیٹیا گیا انہاں دے گھر والے کیس وچ صاف وچ اتو رسی ماری رسی مار کے تے لکڑیاں دو تے ٹانگ کے ہیٹھ اگ بالی تے دھواں اتاں چھوڑا تے آکھن چھڈ کلمہ. انہاں فرمایا پڑھیا چھڈن واسطے نہیں. اور انہاں دی آواز بڑی بھاری اور گرجدار سی اور بڑے بھرپور جسے والے اور بڑے بہادر سن. حضرت زبیر فرماتے سن جتنا ٹیل لانا جے لا لو تساں جتنا مارنا ہے میں اتنا دب کے سرکار دا کلمہ پڑھنا. اے او بندے نے جنہ ابتداءً کلمہ پڑھیا ہے اجے انہاں ایک بڑھا بندہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت جعفر طیار حضرت علی دے بھائی نے یہ بھی انہاں بندیاں میں شامل نے جنہ ابتداءً کلمہ پڑھیا ہے. یہ بڑی عظیم شخصیت نے اور انہاں نو رسول اللہ فرمایا سی اشبات خلقی و خلقی اے جعفر تو صورت اور عادات وچ میری مثل ہے. یہ جو رسول اللہ نے نہیں فرمایا کسی نے بلکہ صحابہ نے حضور فرماتے سن ایکم مثلی تو اڈے چ میری مثل کون ہے. لیکن اپنے چاچے دے پتر حضرت جعفر نے فرماتے سن اشبہت خلقی و خلقی تو صورت اور عادات و شمائل میری مثل ہے. اور اے حضور نے فرمایا سی لفظ ارشاد جدوں خیبر فتح ہویا تو بزرگ لکھ دے نے کتب دے اندر محققین کے حضرت جعفر 2 واری حبشہ دی طرف ہجرت فرمائی ہے. 2 مرتبہ حبشہ دی طرف ہجرت فرمائی ہے 2 مرتبہ. اور جدوں آپ نے ہجرت فرمائی تو رسول اللہ سرکار نے ہجرت کرنے والے صحابہ دا انہاں نو سربراہ بنایا سا نمائندہ بنایا سا. جدو آپ تشریف لے آئے ہجرت ختم ہو گئی فتح ہو گیا خیبر اس دن حضرت جعفر آئے تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جعفر مینوں اندازہ نہیں ہو رہا کہ تیرے ملن دی خوشی زیادہ ہے یا خیبر دے فتح ہون دی خوشی زیادہ ہے. اے اپنے آپ پتریران شریک نہ سمجھا کرو اے ساٹھے بندے پتریران ہوں سمجھ دیں بھائی ساٹھے دشمن نے تو ایک لفظ پکائی بیٹھن جی وہ شریک نے شریک عربی زبان دا لفظ ہے اور یہ دا معنی ہوندہ ہے حصے دار. تو حصے دار تے پتریر ہوندہ ہے کیونکہ دادا جو ایک ہوندہ ہے تو پھر جائیداد ہے جو حصہ دار ہوندہ ہے. شریک دا معنی دشمن نہ لیا کرو. ساڑھے پنجابی کلچر بھائی شریک سدے نے دشمن نو ایج نہ سمجھا کرو. پتریر چاچے دی اولاد ایک قرباوے شامل نے اور انہاں نال محبت دا دین حکم دیندا ہے.
رسول اللہ نے ایتھے بوسا دیتا متھے وچ، حضرت جعفر نو متھے وچ بوسا دیتا۔ تسی کدی اپنے کسے پتریر مسیر نو متھے وچ بوسا دیتا ہے بھائی صاحب؟ جی تو یہ سنت ہے نا رسول اللہ دی، پھر یہ عمل کرے۔ اگلا بندہ راضی ہوئے وہ میرے نال پتریر ہوئے پیار تے کر دے، ہاں محبت کریا کرو۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرما دیں کہ حضرت جعفر نو اے سن کے اتنا چاہ چڑھیا کہ آپ نے اے دو میں انگلاں اٹھا لیاں، ایک پیر تے حضور دے چار چفیرے رقص کرن لگ پے کہ میں رسول اللہ نے اپنی مثل آکھیا کہ تیری شباہت میری مثل ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ دے انتہائی معتمد اور قریبی ساتھیاں وچ سن۔ حضرت علی دا نمبر انہاں تو بھی بعد چاہندا سی۔ یہ بھی ایک بڑا قابل غور جو میری آبزرویشن ہے نا، جو میں پڑھیا ہے، میرے خیال نال اے حضرت علی تو بھی اگے درجے دے سن، اور رسول اللہ نے اتنا پیار سی انہاں نال۔ پھر رب دے اپنے قانون نے وہ بندیاں نو جس ویلے چاہے واپس بلا لیندا ہے۔ اے جدو شہید ہوئے سن تے رسول اللہ مسجد نبوی چ بیٹھ کے، سنن ابی داؤد وچ حدیث ہے، حضور انہاں دی شہادت دا قصہ بھی بیان فرما رہے سن تے رو بھی رہے سن۔ سنن ابن ماجہ میں حضور رو بھی رہے سن تے بیان بھی فرما رہے سن۔ جدو آپ دی شہادت حضور نے مسجد نبوی چ بیان فرمائی، پھر گھر تشریف لے گئے تو انہاں دے صاحبزادے سن عبداللہ، انہاں دے سر تے ہاتھ رکھیا۔ پھر انہاں دی والدہ بڑی عاقلہ عورت سن، حضرت اسماء بنت امیس، عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اج تسی عبداللہ دے سر تے ہاتھ انج رکھے جی میں یتیمہ دے سر تے رکھی۔ تو میرے نبی فرمایا اسماء میں عبداللہ دا والد، اے عبداللہ سن حضرت جعفر دے صاحبزادے جنہاں نو مولا علی نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب دا رشتہ دیتا سی، انہاں وچوں انہوں محمد پیدا ہوئے سن جڑے کربلا۔ تو حضرت جعفر طیار بھی جوانی وچ کلمہ پڑھیا، این شباب دے عالم۔ انہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اے بھی جوان صحابہ میں شامل، بالکل ینگ مین سا۔ جدو انہوں نے کلمہ شریف پڑھیا، اللہ پاک نے انہوں نے رنگ بڑا سفید دیتا سی۔ جنگ احد وچ انہوں نے سامنے والے دوویں دند شہید ہو، جنگ احد وچ آپ دے سامنے والے دوویں دند شہید ہو گئے، اور پچھلی زندگی آپ نے پھر اس تو بغیر گزاری۔ اس ویلے دند چڑھانے والا رواج کوئی نہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو اللہ نے بے تحاشا دولت عطا فرمائی، بے تحاشا امیر سن۔ بلکہ بعض مورخین نے انہوں حضرت عثمان غنی تو بھی زیادہ دولت مند لکھا، بلکہ بعد نے اتوں تک لکھا ہے کہ آپ کلاڑیاں نال سونا وڈتے ہیں۔ جدو ونڈنا ہونے آنا تو کلاڑیاں نال سونا سجے کھبے کرتے ہیں۔ میں حیران ہونا جڑے بندے آتے ہیں انہاں کلمہ پڑھیا دی روٹیاں، تو میں آخیا چھڈو ہے پراں۔ تسی کدی ہسٹری پڑھی ہے کہ صحابہ کتنے دولت مند لوگ سن؟ اے امیراں دے بچے آئے، مکے دے رؤسا دے لڑکے آئے، بڑے بڑے شہزادے آئے، مجھے عام بندے نہ۔ حضرت عمر بن خطاب بڑھے نہ جوان آئے اور پہلوانی کر دے آئے مکے میں۔ جدو کلمہ پڑھے 40 بندے، 40ویں بندے تو رسول اللہ سرکار دے صحابہ جنہ ایمان لے آندہ ہے، ابتدا وچ وہ جوان اور امیر لوگ سن، لیکن صرف امیر نہیں سن، غریب بھی شامل سن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیں میں بکریاں چھیڑتا سا، میں بکریاں چھیڑتا سا تے رسول اللہ اور ابو بکر میرے پیچھے جتھے میں بکریاں چھیڑتا سا اتھے ٹر گئے۔ صدقے جاواں سرکار دے اندازے تبلیغ تو تے جدو دو میں شخصیات میرے کو آئیاں تے آپ فرماندے نے میں جوان لڑکا سا بکریاں چھیڑدا سا تے جدو دو میں میرے کو آئے تے ابو بکر فرماندے نے کہ عبداللہ اے نبی نے
تے تینوں دعوت دین دین آئے تو آپ فرماندے ہیں جدو میں رسول اللہ سرکار کولوں او دین دی دعوت سنی نا تے بلا تردد پہلی دعوت تے میں رسول اللہ تے ایمان لے آیا اے نہیں کہ غریبان بھی دین نو قبول کیتا. حضرت اللہ اکبر عمار بن یاسر بالکل ینگ لڑکے سن جدو انہاں کلمہ پڑھیا انہاں دی والدہ سمیہ اور حضرت یاسر یمن دے سن اور سمیہ ابو جال دی آزاد کردہ لونڈی سی. حضرت یاسر نے انہوں نے نکاح فرمایا سی. حضرت یاسر سفید رنگ دے حضرت سمیہ سیاہ رنگ دے سن تے حضرت عمار دوہاں دے درمیان آڑے گندوی رنگ تے سونے بڑے سے. حضرت عمار بن یاسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اچ بہت مار کھاتی. ایک دن پتر دے زخم ویکھے تے ماں تے باپ دوہاں کلمہ پڑھ لیا. اے او بندے جنہاں پہلے نمبراں وچ دین قبول کیتا. حضرت ابو بکر نے کیتا تے انہاں پھر سب تو پہلے دعوت حضرت عثمان ذو النورین نے دیتی. عرب دا رئیس مکے دا سونا تے ڈاڈھا شریف جوان عثمان ذو النورین بنو امیہ دے امیر خاندان دا امیر بندہ حضرت عثمان ذو النورین ابو بکر سرکار نے دعوت دے کے سرکار دے کول لے آندا. سونیا تساں مین بلایا ہے آ میرا بیلی عثمان ہن بھی قبول فرما کیونکہ حضرت عثمان ابو بکر صدیق دے بیلی سن بچپنے تو پیار سے. پھر انہاں فرمایا کہ میرا پیارا جو ہے تیار بھی ہیں تے آ راہ سیدھے آ جا اُراں. انہاں نہ نہیں کیتی. سرکار نے کلمہ پڑھن والے پڑھیاں بندیاں وچوں بھی شامل. حضرت آپ کو سمجھ آ رہی ہے دعوت دین پھیل رہی ہے. دعوت دین پھیل رہی ہے. حضرت رسول اللہ صفا پہاڑی تے جلوہ گر گئے. ابو جہل نو بھی پھر پتہ لگن لگ پیا کام خراب پیا ہوندا. ابو جہل آیا اسے کہا کہ تو ساڈے بتاں بران ہے تے نواں دین لے کے آ رہا. انہیں بڑیاں عجیب و غریب گلاں گاڑاں کڑیاں نعوذ باللہ تے حضور چپ کر کے سنتے رہے. کو حضور بولتے تھے آئے حضور بولتے نہ چپ کر کے سنتے رہے. حضور نہیں بولے. انہیں حوصلہ پایا تے اس نے رسول اللہ نو مارنا شروع کر. حضور مڑ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ اپنی مرضی نال جدوں مار کے ٹر گیا نا ایک لونڈی یہ نظارہ ویندی سی یہ منظر دیکھ رہی تھی. حضرت امیر حمزہ شکاری سن تے شکار کر کے واپس آ رہے سن. اس لونڈی نے سارا قصہ انہوں نے بیان کیتا. بھائی انج ابو جہل نے پہلے انہوں نے گاڑاں کڑیاں برا بلا کیا ہے. پھر ابو جہل نے انہوں نے ماریا ہے تو محمد بولے نہیں. حضرت امیر حمزہ گھوڑے تے سوار سن اور سیدھا گھوڑا اوتھے لے گئے جتھے چودھریاں دی محفل وچ وڈا چودھری بیٹھا سی. انہاں دے ہاتھ وچ کمان سی. انہاں کمان ماری ابو جہل دے سر تے اور سر پھٹ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تو محمد مصطفیٰ نو برا بھلا کہنا ہے حالانکہ میں انہاں دے دین تے حالانکہ اس تو پہلا انہاں کلمہ پڑھیا لیکن ابو جہل دے سامنے انہاں کہا میں انہاں دے دین تے کوئی انہاں ہاتھ لا کے بکھائے محمد مصطفیٰ. تو دین پھیلنا شروع ہویا. اس دیا شواما پھیل دیاں گئیاں. ایک رسول اللہ دے بوڑھے صحابی حضرت جندو ابن دامورہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے اندر بھی عشق آ گیا. میں آدھا انہاں اپنی گفتگو دے دوران بھائی عشق پچھلی عمرہ جڑا ہوئے بڑا ڈاٹا ہوتا ہے. ہاں بھائی جڑا عشق ہوئے نا پچھلی عمرہ پائیا وہ بڑا ڈاٹا ہوتا ہے. تے وہ بڑا پہ بیسان لیکن عشق ہو گیا. سویرے گھروں نکلنا جتھے سائیاں بیٹھے ہونا اتھے آ جانا بہنا حضور دی زیارت کرنی کلمات خیر سننے سن کے گھر ٹر جانا. محبت جو آئی پیار جو آئی حضور دیاں گلاں سنیاں تے ٹر جانا. ہجرت دا وقت آیا تے انہاں ہجرت نہ فرمائی. باقی صحابہ ہجرت کر گئے. جدو حضور ٹر گئے نا
تو انہاں سنیا کہ جڑا ہجرت نہ کرے اندے تے وعید ہے۔ ایک روایت یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھے تے اسب معمول نکلے باہر تے جتھے حضور باندھے سن دار ارقم میں اٹھے گئے، حضور نظر نہ آئے، مڑ اتھوں نکلے تے دار خدیجہ الکبریٰ تھی گئے تے سرکار اتھے بھی کوئی نہ، اتھوں نکلے تے سین کعبہ چاہے مطاف تے حضور اتھے بھی کوئی نہ، جتھے حضور ہوندے ہے اتھے کوئی نہ، تے پوچھتے رہو سرکار کی دے اس ویلے نے ہجرت دا چرچا ہو چکیا سی، انہوں نے فرمایا اپنی سربیہ ہوتا ہجرت کر کے چلے گئے، حضور تے چلے گئے۔ وہ بوڑھے صحابی جنہاں ابتدا وچ کلمہ پڑھیا سی، ابتدا وچ مسلمان ہوئے سامنے آئے عاشق رسول اللہ دے، انہاں تو پرندہ پورا صحیح نہ ہاتھ کم دے آئے وجود تیرا شاہ، تو او گھر والیاں نو جا کے کہندے نے بھئی میں مکے نہیں رہنا، میں بھی مدینے جانا ہے جتھے میری سرکار گئے نے، تے مالداروں بھی ہے، مورخین لکھتے نے سیرت نگار کے وہ بھی بڑے مالدار ہیں، انہاں کہا بھئی تسی کیویں جاؤ گے بابا جی تے تواڈے کولوں تے نہیں ٹریا جانا۔ عزیزان دی وقار درویش کامل میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے ٹر گئے یار محبتاں والے نال ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے، دل نہیں لگدا سرکار نو ویندے نے سائیں نظر نہیں آوندے۔ بھائی اس شاہی اجدی جدو ہو جائے پھر انجی کردا ہے۔ تو ایک مثال دینا تاکہ تسی توڑ پڑ جاؤ۔ یہ ممبر تے ذرا بڑی محدود زبان استعمال کرنی ہوندی ہے، رسول اللہ دی سیکھ تو ساڈے پنجاب دے دریا تے کوئی حاجی نو عشق ہویا، اس نو راتی پتہ لگا با گڑا بھی کچا ہے تے دریا بھی چڑھیا ہے تے موسم بھی خراب ہے، لیکن او رکیا نہ تے جے کچے چینی طاقت ہے، پتہ نہیں سچی ہے کوڑی ہے گل بنی ہے نا، تے جے کچے چینی طاقت ہے تے جے عشق ہوئے آمنہ دے لال دا تے بھائیہ ہوئے بھی پکا تے تسی ہو دی قوت دا اندازہ لگا سکتے ہو باؤ قوت ہو دے کتنی۔ عزیزان من گرامی قدر احباب میاں صاحب فرمانے نے ٹر گئے دلدار دلا دے وطنوں چکی مہارا خالی بستی نظری آوے کنڈ کی تی جدو یارا۔ عزیزان دی وقار یار نظر نہیں آیا، گھر والے نے فرماندے نے مینوں تیار کرو، روایات دو نے، ایک روایت چاہندا ہے فرماندے نے مینوں چار پائی تے بٹھاؤ، میں چار بندیاں نوں پیسے دیاں گا، جتنا خرچہ آئے گا وہ مینوں چار پائی تے اٹھا کے مدینے حضور دے پیچھے لے جا، میں خرچہ کراں گا۔ ایک روایت لکھی گئی ہے۔ دوسری روایت چاہندا ہے انہاں فرمایا اٹھ تیار کرو، مینوں اٹھتے بہاؤ، بابا جی تسی کلے ہو تواڈے نال کوئی نہیں، فرماندے نال نہ ہووے تسی اٹھ چھوڑو مدینے وال منہ کر کے، میں جانا یا میرا مدینے والا بھائی جانے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان دی وقار گھر والے نے تیار چا کیتا ہے۔ ایک درویش گزرن پنجاب کی دھرتی بابا غلام فرید مٹھن کوٹ والے، انہیں ایک اتنے بڑا خوبصورت جملہ لکھے،
عزیزاں نے من سائیں فرماندے نے اچیاں لمبیاں لال کھجوراں پتر جنہاں دے ساوے جس دم نال پریت اسانو او نظری نہ آوے سنجیاں سنجیاں گلیاں دسن ویڑا کھامر آوے غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے انہاں تیار چاہیے گھر والیاں تیار کیتا ہے اٹھتے بہایا ہے آپ جانتے ہو نا جب اٹھتا ہے تو پھر اٹھتے ہوں قوت نال بیٹھے جاتے گر گئے فرماندے نے مینوں دوبارہ بہاؤ تے جی میں اٹھتے پالان بنیا جاندا ہے اللہ اکبر میرے ہاتھ آزاد کرو میرا وجود اٹھ نال متصل بن دے اور رسی مار کے گھر والیاں نے بنیا ہے اٹھایا ہے مہار گلے تے لپیٹیے فرماندے نے لو ہن تسی ٹر جاؤ میں جانا یا میرا مدینے والا ماہی جانے عزیزاں دی وقار مدینے وال منہ کر کے فرماندے نے نسیمہ جانبے بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن مشرف کرچ شجاع میں زی لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن کہندنے اکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے حضرات علی بکار اٹھ ٹردا جاندا ہے روایات چاہندا ہے جب اٹھ پہنچیا نا مقام تنعیم تے تو اس جگہ دا ہن وی نام یہ مقام تنعیم مسجد عائشہ دے نال ویسے ہن تے ٹیکسی تے تھوڑا ٹائم لگدا ہے تے اس ویلے پھر پیدل سفر تے یہ کافی دور سی اوتھے جاندیاں نو انہاں دی جند جیڑی وجود باڈی آئی نا اس دے اندر سکت نہ رہی مطلب جند نکلن دا وقت آ گیا موت قریب آ گئی انہوں نے لگا کہ میں سفر نہیں کر سکنا تو کتاباں میں لکھیا انہوں نے دوویں ہاتھ بلند کی اور ایک ہاتھ دوجے ہاتھ چ دے کے تیل کر دینے اللہ سونیا گواہ ہو جائیں میں اپنا ہاتھ مرن لگیا حضور دے ہاتھ چ دے رہا ہائے توجہ ہے تواڈی حضرات ہے عزیزاں نے من فرماندے نے میں اپنا ہاتھ حضور دے ہاتھ وچ دے رہا ہوں پھر دعا کر دینے اللہ سونیا میرے حال دی خبر حضور نو ہو جائے میرا جو سفر ہے یہ دی خبر حضور نو ہو جائے میں پڑھتے نہیں سکیا سائیاں پتہ تے لگ جائے نا عاشق تریا ہا اللہ فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہ فلاں عاشق جندو ابن دامورا آپ کو پہنچن دی کوشش کیتی ہے لیکن راستے وچ موت آ گئی ہے پہنچ نہیں سکیا حضور سنیا صحابہ نو سنایا صحابہ کہن لگے کاش توڑ پڑ جاندا تے ہجرت دا اجر ملدا فقہی مسئلہ تے تھی نا توڑ پڑ دے تو اجر ملدا توڑ پڑ جاندا تے عاشق نو اجر ہجرت دا مل جاندا اپڑ نہیں سکیا اللہ فرمایا جبریل مڑ جا
جبریل دوبارہ آئے، سونے اللہ آیت بھیجیے جدے وچ اس عاشق دی گل بیان کیتی ہے، وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، سونیا جڑا اپنے گھروں اللہ اور اس کے رسول والے نکلے، ثم يدركه الموت، پھر انہوں راہ وچ موت آ جائے، ثم يدركه الموت، اپڑ نہیں سکیا، راستے وچ موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، میں اللہ انہوں اجر توڑ پڑن نہیں دیا گا۔ اگر کوئی ساتھی تفاسیر پڑھے گا نا تو اس آیت دی شرح دے اندر حضرت جندب بن دامورہ دا اے واقعہ بھی لکھا ہے، آپ ملے گا۔ الفاظ اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ مختلف چیزاں مختلف جگہ تو پڑھیاں، پھر وہ اختلاف الفاظ میں رد و بدل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، تو اے عشق دی ایک دنیا ہے۔ جڑے مکے والے صحابی نے نا، انہوں نے اللہ قرآن وچ بکھریاں کیتا ہے۔ ہاں جی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ فرماندے نے جنہ فتح مکہ تو پہنا ایمان لے آندا ہے نا تے کلمہ پڑھیا ہے، انہاں دے عشق دی دنیا ہو رہی، جنہ پیچھے کلمہ پڑھیا تے ایمان لے آندا ہے انہاں دے عشق دی دنیا ہو رہی، وکلا وعد اللہ الحسنى، جو حسنہ دا وعدہ سارے نال۔ توجہ ہے تھوڑی؟ ہاں بھائی، ایک اعلان سماعت فرما لو کہ ساڑی اس مسجد وچ اساں قرآن کریم دی تعلیم دا مغرب تو بعد آغاز کیتا ہے، او دے وچ وڈے بھی چھوٹے بھی بزرگ بچے سارے حصہ لیا کرو۔ میں کئی باری دسنا ہونا، میں پنڈاں کدی کدی نماز پڑھن دا موقع ملتا ہے، جڑے قاری اتنے کو حافظ نماز پہ پڑھاندے ہوندے انہاں نوں قرآن ٹھیک نہیں آتا، تو بھائی یہ دی عمر کوئی نہیں، گود تو لے کے گور تک علم پڑھنا چاہیے۔ ٹیوشنہ دے کے پڑھ دے ہوتے فری پڑھے دے ہے، بھلیاں وہ آ کے اپنا قرآن ٹھیک کرو، اندے کوئی عمر دی قید نہیں، میں ہوں بڑا ہو گیا میں کی میں پڑھانا، یہ کوئی قید نہیں عمر دی۔ جس عمر دے حصے بھی رب ہدایت دے وے اس سے حصے بھی، جس صحابہ بڑی بڑی عمر چ کلمہ پڑھ دیا تو دین پھر بعد کسی سیکھ دیا۔ تو جس لئے شوق آ جائے، ہوش آ جائے، سمجھ لگ جائے کہ یار سانو تو دین صحیح نہیں ہوتا، نماز صحیح نہیں ہوتی، کلمے صحیح نہیں ہوتے، جنازہ صحیح نہیں ہوتا، دعاواں صحیح نہیں ہوتی، انہوں نے چاہیے آ کے اپنا دین سکھو بھائی صاحب۔ مغرب تو لے کے عشاء تک فری تعلیم ہے، سارے وڈے بچے نکے جتنے ہو اپنے بچیاں لے آ جا کے چھڑ جایا کرو، پھر لے جایا کرو تاکہ تواڈے بچے بھی دین پڑھ لین اور تسی بھی دین پڑھ سکو۔ وما علینا